آواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسط واجب الاحترام زینت محفل سادات کرام مشائخ اعظام مہمانان گرامی وارثان منبر و محراب قابل قدر حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، سالانہ عظیم الشان تاریخ ساز عرس پاک کی مقدس نشست اندر تسی اور میں حاضر ہوں۔ اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور خطیب الاسلام استاد الخطباء عالمی مبلغ اسلام جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے مزار پرانوار تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اور آپ دا فیضان جاری و ساری رہے۔ میرے تو پہلے عظیم خطابات تسی سماعت فرما چکے ہو، جناب حضرت قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب قازمی اور جناب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر ضیاء المصطفیٰ حقانی سیالوی صاحب کا خطاب بھی تسی سماعت فرما چکے ہو۔ میرے تو بعد بھی میرے مسلک دے عظیم علماء خطبہ تشریف فرمانے استاذ العلماء محقق عصر جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب اور خورشید ملت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب، ہر دو حضرات تشریف فرمانے آپ دے بھی خطابات ہوں گے اور سٹیج تے کثیر تعداد علماء موجود نے۔ خطیب ملت جناب حضرت علامہ مولانا فیصل ندیم کیلانی صاحب، دیگر علماء صاحبزادگان تشریف فرمانے جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب، جناب صاحبزادہ پیر سید عثمان حیدر شاہ صاحب، جناب محترم صاحبزادہ پیر سید فاروق حیدر شاہ صاحب، جناب پیر سید سلمان سرمت شاہ صاحب اور زیب سجادہ آستانہ علیہ موڑا شریف جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ مجتبیٰ گل بادشاہ صاحب، دیگر احباب تشریف فرمانے جو قبلہ شاہ صاحب نے وقت دیتا۔ انشاءاللہ اس وقت دے اندر رہ کے میں چند گزارشات پیش کرنیاں نے۔ جڑے مقدس کلمات میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اکثر علماء کرام کو تسی سن دے ہو، حقانی صاحب بھی پڑھ رہے سن، قبلہ شاہ صاحب بھی، حضرت پیر سید شبیر شاہ حافظ آبادی علیہ رحمہ آپ کی ساری زندگی یہ سناندیاں گزر گئی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ محبوب فرما دیو اپنے غلاماں نوں کہ میں تبلیغ رسالت تے کوئی اجر نہیں لینا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى مگر قریبیاں دی مودت، وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنًا اور اللہ فرماندہ جیڑا یہ نیکی کرے گا نزید لہو فیہا حسنا میں دی خوبی نو ہور ودا دیاں گا، ان اللہ غفور شکور بے شک اللہ بخشن والا بھی ہے اور قدر فرمان والا بھی ہے۔ اللہ بخشن والا بھی ہے، قدر فرمان والا بھی ہے، یعنی انہیں دسیا قدر وہ دی ہوئے گی جڑا حضور دی قرابت نال مودت کرے گا، بخشش وہ دی ہوئے گی جڑا حضور دی قرابت نال مودت کرے گا، قدر والے دی ہوندی۔ سیدی اعلیٰ حضرت برادر اصغر اسی واسطے فرمایا سی بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ انتہائی اختصار دنال میں بس دو چار گلنا کرنی ہیں کہ حضرت جناب محترم و مقام پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب حقانی صاحب بیان فرما رہے سن، آل و اصحاب دو ہستیاں دی شان بیان فرمائی، چونکہ اسی اہل سنت و جماعت ہیں، ساڑھے اسلاف نے سانو ادب ہی سکھایا ہے۔ اج میں الا المودۃ فی القربہ بیان کر رہے ہیں، خورشید ملت بیان کر دیں، شاہ صاحب مفتی صاحب
اور ساری زندگی گزر گئی سنا دیا علماء کولو خطباء کولو کسی ذاکر کولو سنی کسی مجتہد کولو سنی لیکن آج تک کوئی ایسا جمعہ نہیں جڑا اس گل دا انکار کر سکے صرف میں نے اتنا دس دیو کہ اگر تسی علماء کولو سنو خطباء کولو سنو اساتذہ کولو سنو قراء حفاظ کولو سنو کوئی خطیب ذاکر مجتہد کولو سنے آج تک دا کوئی انکاری نہیں کہ حضور دے قریبیاں نال مبدت کرنی ذرا سوچ جے آج سن کے اسی مبدت کریے تے صدیق کتنی مبدت کیتی ہوئی جنہیں قرآن سنے ہی صاحب قرآن کولو سے جناب فاروق اعظم نے سنیا ہی مصطفیٰ کولو سی جناب عثمان غنی نے سنیا ہی مصطفیٰ کولو سی میرے نبی دے صحابہ سنیا ہی صاحب قرآن کولو سی کہ اگر میں صدیق اکبر نو ویکھا کہ حضرت مولا علی خود فرمان دیں کہ صدیق اکبر مسجد چو نکل کے میرے شہزادیاں نو چک لین دیں حسن و حسین نو سینے لا کے متھے چم دیں علی فرمان دیں میں پوچھدا ابو بکر تو انہوں میرے پتر بڑے ہی پیارے صدیق فرمان دیں میں اتنے اپنے پتر پیارے نہیں جتنے زہرا دے پتر پیارے جناب سیدنا فاروق اعظم منبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور دوویں شہزادے آئے آکے سوال کر دیں اے امیر المومنین کیا کوئی منبر ہے جڑے تے سالے نانا جان بیٹھتے سے ذرا توجہ نال سننا کئی خطیب اور کئی ذاکر آدن حسنین کریمین آئے آکے آکے لے عمر ساڑھے نانے دے ممبر تو نانا زہرہ پاک دیئے تربیت نہیں علی پاک دیئے تربیت نہیں جڑے مصطفیٰ دی جھولی چپلے ہوں کیا انہاں دی تربیت اس طرح دی ہو سکتی ہے نانا میں قطن نہیں منگا میرے مسلک دے عظیم علماء موجود نے توجہ میرے والے کرو بھائی پیسے والے نہیں ذرا میرے والے بیٹھ پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جڑے زہرہ پاک دی جھولی چپلے ہوں جنہاں نو قرآن دیاں لوریاں ملیاں ہوں جڑے مصطفیٰ دے موڑیاں تے سواری کرن والے ہوں جنہاں دی تربیت مصطفیٰ قائم کیتی ہوئے زہرا پاک کیتی ہوئے علی شیر خدا کیتی ہوئے میں کہ میں مننا میں تو انہاں دے بارے پڑھے آئے کہ اجی انہاں دا بچپن ہے ایک بزرگ وضو کر رہے ہیں وہ دا وضو ٹھیک نہیں کونیاں خشک رہ گیاں گٹے خشک رہ گئے ان حسن و حسین بچپن ہے دیکھ رہے کہ بابے دا وضو ٹھیک کرانا ہے عزت نفس بھی مجروح نہ ہوئے کیویں کرانا ہے تو میں شہزادے بزرگ کو لائے آکے آکھن لگے بابا جی میں حسن اے حسین حسن آکھتا وضو میرا ٹھیک ہے حسین آکھتا وضو میں ٹھیک کرتا بابا جی اسی دو میں وضو کرتے ہیں تسی ویکھ کے دسو کدھا ٹھیک ہے دو میں شہزادے نانا جان دی سنت تے عمل کر دیا نانا دی پوری کاپی کر دیا وضو کر دیں وہ بہو ایک جیسا وضو کیتا تے جدو کر کے فارغ ہوئے نا پوچھے بابا جی وضو کدھا ٹھیک ہے بابے آکے پترو وضو تو اڈا ٹھیک ہے میرا ٹھیک نہیں جنہ ایک عام مسلمان دی عزت نفس کا اتنا خیال کیتا ذرا سوچ نو فاروق اعظم دی کتنی عزت کرتے ہو اللہ صرف سوال کیتا ایوئی ممبر جدے تے ساڑھے نانا جان بیٹھتے سن اگے جناب فاروق اعظم نے پھر دسیا کہ انہاں نال مودت کیویں کری دی صرف تو پگ لا کے فرمایا حسن و حسین اس صرف ممبر تواڈے نانا دا نہیں بلکہ میرے سر دا ایک ایک وال اگایا خدائے صدقہ تواڈے نانے دا سبحان اللہ تو یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ نے ہی اسانو محبت کرنی سکھائی مگر نہ سانو کی میں پتہ چلتا حضرت شاہ صاحب میرے تو پہلے بیان کر رہے سن کہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے نبی علیہ السلام نال مشابہت رکھتی ہیں صورت و سیرت دے حوالے نال تے پھر اگر یہ گل مان لئیے کہ سیدہ فاطمہ پاک حضور نال مشابہت رکھتی ہیں تے پھر جنہیں بیان کیتا انہوں بھی ماننا سبحان اللہ پتہ نہیں تسی کتھے بیٹھے ہو تھلے دریاں بچھی ہیں سبحان اللہ اچھی آواز نہ پھر بولو سبحان اللہ بھئی جنہ اے عظمت و شان دسی انہوں نے بھی ماننا یاد رکھنا اسیہ اہل سنت و جماعت ساڑھے بزرگاں نے سانو کے ہی دسے حضرت حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت بدین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ درس حدیث پڑھا رہے ہیں نا تے درس حدیث پڑھاندے جنہ گوڑے چکے نا وہ خاص کر کے توجہ کرن کہ درس حدیث پڑھاندے آپ نے فرمایا
کہ چلو بھائی تازہ وضو کر کے آؤ شاگردانو، چلو تازہ وضو کر کے شاگرد تازہ وضو کر کے آئے، پھر فرمایا دو زانو ہو کے بیٹھ جاؤ۔ پوچھے حضور کی ہون لگا ہے؟ فرمایا حدیث دے اگلے متن وچ مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ دا ذکر آنے والا ہے۔ ساڈے اسلاف نے سانو اس طرح ادب سکھایا ہے۔ بریلی دے امام نے کی فرمایا کہ نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ اللہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ۔ آج انجھے سننا چاہے ساڑھی سارے ہیں جیسے دی سور تو انہوں اکانی صاحب نے سنا دی تھی، اچھی بار اللہ کو سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور سید اعلیٰ حضرت جس وقت ملکہ فردوس بری جناب سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کے مزار پر انوار تے حاضر ہوئے، اعلیٰ حضرت فرماندے ادب مانے ہویا، میں خاموش ہو گیا، میرے اتنی جرت نہیں کہ میں تھے کوئی کلام کرا، میرے کل بولیا نہ جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتوں نے کہا، ادب میں چپ کر گیا، میری ترجمانی اللہ دے فرشتیاں نے بڑھ کے کی تھی، تے کیا مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتوں نے کہا شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا، شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا۔ اے یاد رکھنا قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے۔ ایک مقام تے اعلیٰ حضرت فرماندے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور پھر ایک مقام تے فرماندے ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ یہ پڑھ گئے آکو سبحان اللہ۔ اس ذہن وچ رکھنا جس طرح حضور دی آل اور اصحاب دا ذکر سنی کردا ہے نا، انج جمعی کو نہیں کر کے دکھائے۔ ہاں سنی نہ آل دے ذکر تو سڑدا ہے نہ اصحاب دے ذکر تو سڑدا ہے، جڑا سڑے وہ سنی نہیں تے جڑا سنی وہ سڑدا نہیں۔ آل دے ذکر تے بھی ایک چیز اور بھی ذہن وچ رکھنا، ساڑھے مزاج نہیں بدل دے۔ صحابہ دا ذکر ہو رہے اسی واہ واہ کر دے ہو، یہ آل دا ذکر ہو تے نال ہی بہ جائیے، جے آل دا ذکر ہوئے تو واہ واہ کریے، صحابہ دا ذکر ہوئے تو منہ تھلے کر لئیے۔ نانا سنی دے چہرے دا رنگ نہیں بدلدا، شروع تو لے کے آخر تک آل دا ذکر ہوئے، اصحاب دا ذکر ہوئے، کیونکہ اسی نسبتہ نال پیار کرنا ہے، اسی نسبت نال۔ میں نوے دسو لکڑ دی ریل ہے کون بناندہ؟ مستری۔ تے جدو بندی ہوئے زمین تے آندی پیرائیں چاندی، تے جس وقت مسیطے آ جائے یا گھر آ جائے قرآن پاک صرف نال ٹچ ہو جائے تے پھر کی ہوتا ہے؟ اسی انہوں چوم کے سینے لانے ہیں۔ پھر میں پوچھا مولوی جی صرف اتنا دسو کہ اے لکڑ دی ریلے بڑائی مستری ادھے کول پہی سی تے پیران چھ ہوندی سی، تیرے کول آئی تے سینے لا رہے ہیں چوم رہے ہیں۔ انہیں آکھا مولوی گال لے وے کہ ہونے دیتے رکھیا سی قرآن، ایک باری قرآن آ گیا نا، ادھا تعلق قرآن نہ لو گیا، اور ادھا بھی ادھا ساڑے واسطے لازم ہے۔ میں کہا جی دیتے صرف قرآن رکھیا جائے، اس لکڑ دی ریل دا احترام کریے، تے جدے موڑے ہیں تے صاحب قرآن سوار ہو صدیق دا احترام کیوں نہ کریے؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان صدیق اکبر، عظمت و شان صحابہ۔ جلدی سمجھ آ رہی ادھے تو زیادہ ٹائم گزر گئے، پھر آکو سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کرنا میرے بات۔ اچھا قرآن نے عورت نو اپنے خامن دا لباس آکھیا ہے، ادھر ویکھو بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آستانہ علیہ تاجدار حافظ آباد۔ توجہ کرنا بھائی۔ حضرت مفتی صاحب مفتی طاہر تبسم صاحب تشریف فرمانے، خورشید ملت، خطابت دنیا دے بادشاہ بیٹھے، صرف اتنا دسو بھئی میں گل ٹھیک کر رہے ہیں کہ عورت خامن دا لباس ہے، ہن لباس لکم، اسی طرح نہ بولو یار، توجہ کرو میرے والے، عورت خامن دا لباس ہے۔ اے قرآن کریم دے اتے غلاف چڑھے ہوندہ ہے نا، انہوں اسی قرآن دا لباس آکھتے ہیں، انہوں کی آکھتے ہیں قرآن دا، اے پاک ہے نا، پاک تے قرآن دے نال ماس ہویا ہے۔ اسی جدو حفظ کر دے سانا
حضرت ڈاکٹر صاحب اسی حفظ کرتے سن تے میں قرآن پاک تو غلاف اتار کے گھر لے آنا نا تے والدہ صاحبہ نو آکھنا دھو دے دے تے مٹی جم گئی تے انہاں چھت تے جا کے دھونا تے میں پوچھنا بھئی چھت تے جا کے انہوں کیوں دھوندے ہو باقی کپڑے تے اپنی جڑی مخصوص جگہ ایک مقرر کردہ اتھے دھوندے ہو انہاں کیا ایوے قرآن دا لباس تیرے میرے لباس نو جتھے مرضی دھو لئیے تے او دے نال ٹچ ہونا لا پانی جتھے مرضی ٹر جائے انہوں چھتے اس واسطے جا کے دھونی ہیں تاکہ ادھے نال ٹچ ہونا لا پانی پا کے او پانی چھت پی جائے کسی نالی چ نہ جائے او پانی چھت پی جائے کسی نالی چ نہ جائے میں کیا میری ماں نے تے میں نے اتنا عادت دسیا ہے کہ قرآن دے اتے جڑا لباس ہے اسیوں دا احترام کریے کہ جڑی عائشہ پاک محمد دا لباس ہے او دا احترام کیوں نہ کرے اجے بھی جڑے سٹائل وچ بیٹھے نے کہ جویں انہاں دی کوئی فوٹو کھچن لگا وہ بھی ذرا سبحان اللہ کہہ آج کل اصل سوشل میڈیا دا دور ہے کوئی پتہ نہیں کسی وقت ہی فوٹو کھچی جائے حضرت توجہ نال سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ کہندے کھچی جائے او دا فائدہ ہوئے گا جی پھر اچھی بات اللہ کو سبحان اللہ سمجھ آگے میں اسی حضور علیہ السلام دی ہر نسبت دا پیار احترام کر دیا ہر نسبت نال سانو محبت ہر نسبت نال پیار حضرت خطیب الاسلام نال پیار کیوں ہے انہاں دی نسبت بھی حضور نال ہے علماء نال پیار ہے انہاں دی نسبت بھی حضور نال ہے سانو ہر نسبت دا احترام ہے اگر سرکار مولا علی نو موڑیاں تے چک لین تاوی عزت مصطفیٰ دی وجہ تو اگر سرکار صدیق دے موڑیاں تے بہ جان تاوی عزت مصطفیٰ دی وجہ جدی بھی فضیلت حضور علیہ السلام دی وجہ تو کیونکہ عزت دا محور تے مرکز حضور دی ذات ہے بولو عزت دا محور تے مرکز حضور دی ذات ہے یعنی سارے نبیاں بچو نبیاں دا امام آلہ سارے نبیاں دے اصحاب بچو میرے نبی دے اصحاب آلہ سارے نبیاں دیاں اولاداں بچو میرے نبی دی آل آلہ سارے نبیاں دے ادیان بچو مصطفیٰ دا اسلام آلہ سارے نبیاں دی کتابہ بچو مصطفیٰ دے نازل ہونا لا کلام آلہ سارے نبیاں دیاں امتاں بچو مصطفیٰ دا غلام آلہ دیاں اولاداں وچوں نبی دی آل آلہ سارے نبیاں دیاں امتاں وچوں میرے مصطفیٰ دا غلام آلہ کس وجہ تو کیونکہ تعلق حضور نال نسبت حضور نال تعلق ہو گیا عزت بڑھ گئی مکہ شریف حضور علیہ السلام دی نسبت دی وجہ تو رب نے قسمہ ارشاد فرمائیاں بیت اللہ دی وجہ تو نہیں حجر اسود دی وجہ تو نہیں مقام ابراہیم دی وجہ تو نہیں صفا مروہ دی وجہ تو نہیں حضور دے قدم لگے رب فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اس شہر دی قسم ارشاد دیتا فرمائی کہ اس شہر دی گلی مصطفیٰ دے پیر دی تلی چکی اور پھر حضور نال نسبت حضرت عبداللہ بن زبیر تشریف فرمانے میرے نبی علیہ السلام نے پچھنے لوائے سمجھ دے ہو پچھنے خون مبارک کڑوایا پیالے وچ پا کے جناب عبداللہ بن زبیر نے حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اتھے رکھ کے آپ جتھے کوئی دیکھ نہ سکے اللہ دا نام جی کتھے رکھنا جتھے کوئی دیکھ نہ سکے حضرت ابن زبیر وہ پیالہ لیا سوچیا کتھے رکھا جتھے رکھن دی کوشش کرن زین چاہے کوئی دیکھ نہ لے اخیروں نہ پی لے پی کے بارگاہ نبوت بھی چاہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کتھے رکھے یہ عرض کی تھی اتھے رکھے جتھے اور میں بھی نہیں دیکھ سکتا فرمایا پی لی عرض کی تھی جی آقا پی لیا ہے حالانکہ صحابی پکا جنتی ہے صحابی ہوندہ ہی جنتی جڑا صحابی نو ویکھے ہو جنتی ہے تے صحابی دا اپنا کی مقام ہوئے گا سمجھ آگی نہ جانتی وہ پکے جنتی لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا خون مبارک نوش کر لی اپنے آپ تے جہنم نو حرام کر لی علامہ ابن کثیر نے لکھیا کہ جب تک ابن زبیر زندہ رہے آپ دے جسم وچوں مصطفیٰ دے خون دی خوشبو آندی آپ جدو شہید ہوئے آپ دی لاش مبارک وچوں حضور دی خوشبو آندی سی خون مبارک دی پھر آپ نو قبر ہی دفنایا گیا آپ دی قبر مبارک دے بچوں بھی تے قبر دی مٹی بچوں بھی خون رسول دی خوشبو آندی سی حافظ آباد وچ رہن والے ہو دوروں نزدیک تو آن والے ہو صرف اتنا دسو جڑا ایک پیالہ پی لوے اے او دا شان ہے تے جڑے بڑے ہی مصطفیٰ دے خون نال سانو نازدیاں دا کی مقام ہے
جڑے بنے ہی حضور علیہ السلام دے خون نال. یاد رکھنا ادب و احترام جس طرح سنی کردا ہے، خدا دی قسم ہے سنی کون؟ جڑا اعلی حضرت دا بھی منن والا ہے تے تاجدار گولڑا دا بھی منن والا ہے. ہر نسبت دا احترام کرنے والا سنی. ساڑھے اکابرین جتنی ہستیاں اکابرین امت حضرت پیر سیال ہو، بلکہ حضرت اکانی صاحب پڑھ رہے سن نا حضور پیر سیال دے حوالے نہ میں گل یاد آ گئی. تسی ہو میں تے تکرار کر رہے سن، شاہ صاحب بھی تے تسی بھی. تواڈے جڑے حضور شمس اللہ رفیع سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دی کرامت سی کہ آپ نے ساری زندگی میں نہیں سی آکھیا. ساری زندگی کبھی لفظ میں نہیں سی آکھیا. ایک جگہ تے اسی طرح گل ہوئی کہ بلا ذرا توجہ نال سننا. کسی جگہ تے گل ہوئی، کسی پیر بھائی نے آکھیا بھی میرے شہر میں آج تک میں نہیں آکھیا. اگوں سنن والے نے آکھیا جی میں کڈا دیتی تے پھر اس آکھیا مینوں کیڑا زور ہے، چل میں من جاؤں گا جی میرے پیر دے منہ چوں لفظ نکل آئے. وہ جناب رل کے سیال شریف پہنچے تے نماز تیار سی، با جماعت نماز تیار ہے. حضور شمس اللہ رفیع سیالوی انہیں اندر داخل ہونے نہ لاکھا جی میں نے ذرا مسئلہ دسیا جی. آپ نے فرمایا ہاں پوچھو. اس آکھا جی جدو ابلیس نو رب حکم دیتا سی آدم نو سجدہ کر، اس کو جواب کی دیتا سی؟ ہن جواب کی ہے انا خیر، میں اس تو بہتر ہاں. تو جدو پیر صاحب آکھن کہ میں بہتر ہاں اے آکھیا سی تے میں تے نکل آئے گی. آپ نے فرمایا نماز پڑھیے نا تے نماز تو بعد گل کرنے ہیں. نماز با جماعت ادا ہوئی، نماز مکمل ہوئی، سلام پھریا تے حضور شمس اللہ رفیع سیالوی نے فرمایا کتھے ہو جی سوال کیتا ہے؟ اس کو لوگ کہا کہ جی میں کیتا ہے. فرمایا اے ہی شیطان آکھیا سی جو تو پہ آ گیا. یہ شان خدمتگاروں کی سرکار کا قدم کیا. میرے حضور علیہ السلام تشریف فرمانے نعیم بن حماد حضرت مفتی صاحب تشریف فرمانے بڑی موج ہوندی علماء دے سامنے گل کرن دی کہ اگر گل غلط ہوئے تے اصلاح ہو جاندی فوراً. نعیم بن حماد امام بخاری دا استاد، وہ ایک روایت حضرت عمر بن لبید تو ایک روایت نقل کر دینا کہ ایک عربی حضور علیہ السلام دی بارگاہ چایا، آ کے کہنے لگا جی میرے کو ایک گاں دا بچہ ہے، فروخت کرن دی کوشش کر رہے ہیں وکدا نہیں. کدی آج پی ٹی آئی دے دور چاہتا تے وک جانا سی سوکھے. انہیں آکھا جی وکدا نہیں میں بڑا پریشان ہاں، کوئی مہربانی کرو کو حل نکلے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لیا میں خرید لینا. میں کہا جی بڑی مہربانی. فرمایا فلاں وقت فلاں دن آئی میں اتنے موجود ہوں گا میرے کو آ کے پیسے لے جائیں. وہ دربار مصطفیٰ چوں نکلے نا تو سامنے مولا علی تشریف لے آ رہے ہیں. حضرت علی انہوں نے پوچھا کدھروں آ رہے ہیں؟ آکھے جی رسول کریم علیہ السلام نے گاں دا بچڑا بیچے تے حضور علیہ السلام نے فرمایا فلاں دن فلاں وقت آ کے قیمت لے جائے میں انہوں واپس چلے گا. حضرت علی فرمایا میرا نہ دسی، ایک باری واپس جا کے پوچھ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، قانون قدرت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. جی ایک قانون توڑے تے پورا ہو گیا میرے پیسے کون دے؟ اچھا مولا علی نے فرمایا میرا نہ دسی، چپ کر کے اپنی طرف پوچھو. واپس آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توڑے نہ سودا کیتا، کلو نفس ذائقۃ الموت والا قانون قدرت موجود ہے، یہ توڑے تے پورا ہو گیا میرا حق کون دے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ رب نے چاہیا میں دیاں گا. جی میں نہ ہویا نا میرے بعد میرے مسلح تے ابو بکر صدیق بیٹھا ہویا، اپنا حق دے کو آ کے لے جائیں. وہ پھر دربار نبوت چوں نکلیا، مولا علی نے جا کے دسیا. حضور فرماندے نے ابو بکر کو لے. آپ فرمائے کوئی پھر پہنچے ابو بکر بھی نہ ہوئے. وہ پھر واپس آ گیا. آقا جی ابو بکر نہ ہوئے تے میرا حق کون دے گا؟ فرمایا اس تو بعد اتھے عمر موجود ہوں گے، اپنا حق عمر کو آ کے لے جائیں. وہ پھر گیا مولا علی نے جا کے دسیا. حضور فرما رہے عمر کو لے لیں. اس پھر آ گیا مولا علی نے پھر فرمایا کیا پھر پوچھ کہ اگر عمر بھی نہ ہوئے پھر میرا حق کون دے گا؟ وہ پھر آیا. آقا جی عمر نہ ہوئے پھر کون دے گا؟ فرمایا اس تو بعد میرا عثمان اس مسلح پہ ہوئے گا. پھر اس تو بعد عثمان کو لے لیں. پھر مولا علی نے دسیا. حضرت علی فرمایا ایک باری پھر جا کہ آخری باری جا، پھر میں نہیں آکھنا میرا دسی نہ، میرا نام نہیں لینا. وہ پھر عربی واپس آیا. نبی علیہ السلام نے عرض کرتا ہے آقا جے اگر عثمان نہ ہوئے تو میرا حق کون دے گا؟ فرمایا سن رب نے چاہیا تو میں دینا، جے میں نہ ہویا تے ابو بکر کو لویں، جے ابو بکر نہ ہوئے تے عمر کو لویں، جے عمر نہ ہوئے تے عثمان کو لویں. اگر یہ تریوے نہ ہون فَإِلَى الَّذِي أَرْسَلَكَ، اے جڑا بار بار میرے کو نہیں پیا کھلنا پھر اسے کو لے لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جگر گوشہ قاضی ملت. اچھا
اچھا ایک گال تے ایک شیر آکو سبحان اللہ. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ایک کی ہو سکتا سرکار میں خبر نہ ہوئے, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو خبر نہ ہوئے. اے یاد رکھنا میرے نبی پل پل دی خبر رکھتے. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی امداد المشتاق اندر ایک واقعہ نقل کیتا, دیگر کتب کے اندر بھی میں پڑھیا کہ ہندوستان دے اندر ایک مولانا قلندر علی گزرے نے. استاد سن, طلباء نو پڑھاندے سن, بہت بڑی علمی شخصیت, دیوبندیاں دا عالم اشرف تھانوی لکھے کہ ایک دن قلندر علی صاحب پڑھاندے ایک طالب علم نو تھپڑ مار دے. جب وہ طالب علم نو تھپڑ ماریا نا پھر کی ہویا, وہ چلا گیا. تھانوی صاحب لکھیا مولانا قلندر علی دا مقام ایسی روزانہ بلا ناغا راتی ستے حضور دی زیارت کرنا, خواب ایک سرکار دی بلا ناغا زیارت کرنا. اچھا میں کر دینا, روزانہ بلا ناغا زیارت کر دے سن. تے جس دن سید نو تھپڑ ماریا نا, اس بچے نو سید سی تھپڑ ماریا, اس دن تو بعد حضور علیہ السلام نے خواب چانا چھوڑ دی. استاد سن. اگلے دن حضرت مفتی صاحب کو بیٹھے سے ایک گل کا ذکر ہو رہا سی کہ سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر کوئی سید زادہ کسی سید زادے تے جرم ثابت ہو جائے, اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرماندے کسی سید تے جرم ثابت ہو جائے, قاضی وقت نے ہون ہاتھ لانی ہو دیتے تے نیت سزا دی نہ کرے, نیت ذہن وچ اے رکھے سید کے پاؤں پہ مٹی لگ گئی ہے بس اس کو صاف کرنا. کیا ساڑھے اسلاف کا طریقہ ہے سادات دے ادب دے حوالے نہ. اور قلندر علی صاحب کو پتہ ہی نہیں سی وہ سید ہے, تھپڑ لگیا, راتی ستے حضور آئے ہی نہ, پتہ کیتا, دوسری رات آئی پھر نہ آئے, تیسری رات میں کی کر بیٹھا. سرکار نے رخ پھیر لیا, آخر بلایا, یارو منڈے نو تے بلاؤ. بلا کے پوچھا پتر تو کون ہے؟ آکے استاد جی میں سید ہاں. قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آکھے میں نو معاف کر. میں کہا استاد جی کیڑی ایسی گل ہو گئی, میں تینوں تھپڑ مارے سنے. آکھے جی میں نو تے یاد ہی نہیں. فرمایا نہیں میں نے جب تک تو معاف نہیں کرنا میں تیرے قدمہ تو ہاتھ نہیں چکنے. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھ رہے جب تک معاف نہیں کرنا میں ہاتھ نہیں چکنے. اس سے کہا استاد جی انی گل ہی نہیں. میں کہا تینوں کی پتہ گل کتے تک پہنچ گئی, تینوں کی پتہ گل کتے تک پہنچ گئی. جب تک معاف نہیں کریں گا میں ہاتھ نہیں چکنے. اسی وقت سید زادے نے کہہ دیتا استاد جی میں معاف کیتا. پھر قلندر علی صاحب سوندے حضور خواب وچ نہیں آندے. آخر سوچیا کیوں میں مدینے ٹر جاواں, توڑ جا کے معافی منگا. مولانا قلندر علی صاحب ہندوستان تو مدینے وال رخ کیتا, آقا دے شہر مدینے وال گئے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. ذرا سارے رل کے آقا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. ذرا سارے آنکھوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, جس کا ہم اللہ, جس کا ہم اللہ کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے, ایک ایسا محلہ. قلندر علی صاحب مدینہ پاک پہنچے, اکھاں وچ آنسواں دی چھڑی, سدھے روضہ رسول سے آئے. آقا
آقا دے در دولت دے آئے اکھاں وچ آنسو نے اللہ بھی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. قرآن کریم اندر بیان فرمایا میں ادھا ترجمہ نصیر ملت دی زبانی کردہ حضرت چراغ گولڑا نے فرمایا کہ مجرم ہو تم اشتوں سے دھوتے ہوئے آؤ در تباب پہ روتے ہوئے اور قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ محبوب کی دہلیز سے ذرا ہوتے ہوئے آؤ. قلندر علی میرے نبی دے روزے تے آئے آکے معافیاں منگیاں سلام عرض کر کے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہنتے میں توڑ حاضر ہو گیا رو رو کے معافیاں منگ رہے علماء مدینہ آئے قلندر علی صاحب بھی نظر پہ انہاں دے قدمی لگے آکھن لگے میرے کو ایک لغزش ہو گئی بھل ہو گئی میں ایک سید نو تھپڑ مار بیٹھا سید سمجھ کے نہیں شاگرد سمجھ کے ماریا میں نو تے پتہ ہی نہیں سی یہ سید زادہ ہر روز غابت سرکار میں نو زیارت دا شرف بخش دے سر جدوں دا تھپڑ ماریا آقا نے رخ پھیر لیا تسی کوئی طریقہ دسو سرکار نو کی میں راضی کرا علماء نے آکھیا قلندر علی انتظار کر اتھے تحجد دے وقت ایک بڑی عورت جڑی مدینے دی مجذوب ہے اور راتی آکے آقا دے روزے تے سلام عرض کر دیئے آقا دی بارگاہ وچ مقبول ہے اگر او تیری سفارش کر دے وے حسنین دا نانا راضی ہو جائے گا. انتظار کر راتی انتظار کر تہجد دے وقت او بی بی آئے گی قلندر علی بیٹھ گئے بی بی دے انتظار وچ نظرہ لگیاں جس رستے دا دسیا ادھرو او عورت او مجذوبہ آئے گی دیکھیا بی بی آ گئی آقا دے در دولت تے آئی سلام عرض کیتا قلندر علی قدمہ وچ پہ گئے آکھن لگے مہربانی کری جتھے اپنی گل کرے نال میری بھی کر چھڑی بی بی نے قلندر علی ول ویکھیا آکھے جا موج کر میں تیری سفارش کر دیتی سرکار تینوں معاف بھی کر دیتا ہے. مولوی صاحب پوچھیا کیا آقا آج خواب چان گے فرمایا اتباع کی گل ہے زہرا دا بابا انج راضی ہوئی لے سامنے ویکھ او آمینہ دا لال سامنے موجود ہے. سرکار دی زیارت کی تھی آقا دا چہرہ دیکھیا پھر تاجدار گولڑا دی بولی انہاں بھی آکھیا ہوئے گا اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا سچ میں شانہ تھا ساریا کو سچ آتا تیرا دردی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ. میں جس بیٹھیا یہ او گل کر رہا جنہیں نہیں بیٹھیا انہوں کدی نہ پوچھی ویکھن والا مہر علی پہ آکھ دے انہا
تے قرآن دیا تے اکبر صدق رے جان دیا تے آتے دردیاں مفات وکان دیا تے شلوت دی آول آ گھڑیا اے ہو صورت شالا پیش نظر رہے وقت نظاتے روز حشر وچ قبر تے پرے تھی ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تب کھڑیا ہونا کو دو چار واری صبح ہر بندہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل تھا اے بیٹھنا نہ آخری ما احسن کاما اکمل تھا کتھے لفظ میرے علی کتھے کھلوتے بندے بھی بولو کتھے میرے علی کتھے جس نے کیا اسا کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ دیکھن والے آکھیا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نُوِّرَ القمر لا يمكن الثناء كما كان وجهه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر عربی فارسی سمجھ نہیں آئی میرے لیے امام آکھیا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس نے کر دیا کتھے میرے علی کتھے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جائے اللہ نعرہ تکبیر کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جائے ساری زندگی یادے رہے لہو مکتھی مخطط برد یمن من بھاونی شکل دکھاؤ سجن اوہ مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جڑی ہمرا وادی سن کریں حاضرین کرام ایک گفتگو دے سلسلے ایسے اسی کر نہ تھکیے تسی سن نہ تھکو بس حقیقت ہی ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر و آخر دعوایا